مولا کریم ہر قسم کی مشکل دور فرمائے گا، ہر قسم کی مشکل۔ حدیث کہ میں پریشان ہوں، ہر قسم میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، جاب میں رکاوٹ ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، ہر قسمی معاملات میں رکاوٹ ہے۔ آپ اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کی جو طاقت ہے وہ آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہمارے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کی مشکلات دور فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، دل کی آرزویں پوری فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا بس پریشانی پریشانی پریشانی، یار ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، کسی کام کو جاتے ہیں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو آج ہر قسمی رکاوٹ اور ہر پریشانی کا آخری حال بتانے لگا ہوں دوستو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ توبہ کے 2 نفل کی طاقت، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو میں طریقہ کار بتاؤں گا آپ اس طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ دن بعد میں چڑھے گا اس سے پہلے کام ہوگا آپ کا، دن بعد میں چڑھے گا مشکل پہلے حل ہوگی، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص وقت ہے اور خاص طریقہ ہے، وہ میں سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ نصوحا کرو، پختہ توبہ کرو۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے توبہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، تم ان کی طرف نہ ہو جاؤ، یعنی جو لوگ اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جو اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے رب کو بھلا دیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تو دوستو اپنے رب کو لازمی یاد رکھیں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر کام میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا دل جھکا ہونا، جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاتھوں سے کام ہوتے رہیں دنیا کے، لیکن دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بس کام دنیا کے ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں کرتا مولا بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو اپنے رب کے، جو لوگ رب کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے نا اولئک هم الفاسقون، جو لوگ فسق و فجور کرتے ہیں، جو ملاقات پسند نہیں کرتے رب کی، وہی یہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔
جو جناب علی نہ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، نہ توبہ کے قریب آتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ فرماتے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے، یعنی توبہ قبول کر کے سب کا جو پچھلے گناہ تھے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں۔ تو دوستو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے جتنا گڑ گڑا کر توبہ کرو گے نا، مولا کریم ہر قسم کی مشکل دور فرمائے گا، ہر قسم کی مشکل۔ حدیث پاک میں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلے تو ایک عورت راہ میں کھڑی تھی، اس عورت نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، میری پریشانی ہے ذرا حل کر دو۔ آپ نے فرمایا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ عورت کہنے لگی کہ میں زنا کر بیٹھی ہوں اور زنا سے جو ہونے والا بچہ تھا میں نے بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، اب اس کی توبہ کیسے کروں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تیری توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے فتویٰ تو دے دیا ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، جا کر حضور سے پوچھتا ہوں۔ جب گئے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، امام غزالی لکھتے ہیں اس بات کو، حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے حضور سے سوال کیا کہ حضور مجھ سے ایسے ایسے عورت نے سوال کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا ہے اور اس کو بھی ہلاک کیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا تو فوراً دوڑے، تلاش کرتے رہے گلیوں کوچوں میں، تلاش کرتے کرتے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں گلی میں وہ عورت آپ کو ملے گی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس عورت سے آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں یہ گناہ کار بیٹھی میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں، اس نے کہا ہاں آپ نے ایسے ہی جواب دیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں، آپ کی توبہ قبول ہوگی، آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وہ عورت ہنس پڑی اور خوش ہونے لگی اور ایک کھجور کا باغ تھا جو اللہ کے راستے پہ اس نے صدقہ دے دیا۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ وہ واحد چیز ہے کہ دنیا کائنات کا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے، دنیا کائنات کا مسئلہ۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں پریشان ہوں، ہر قسم میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، جاب میں رکاوٹ ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، ہر قسمی معاملات میں رکاوٹ ہے۔ آپ اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہیں آدھ رات کو جاگیں، جب سحری کا وقت قریب آتا ہے نا دیسی مرغہ اذان دیتا ہے، اس دیسی مرغے کے اذان دیتے وقت آپ جاگیں، جب جاگ گئے تو اٹھیں اور وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھیں، یا 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کے، گناہوں کے توبہ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنی ہے، رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کریں، مانگیں اپنے رب سے۔ اس طریقے سے آپ جناب علی گڑ گڑائیں کہ آپ کو زندگی میں یہ آپ کا پہلا جناب علی چانس ہو، اس طریقے سے روئیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کی جو طاقت ہے وہ آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں بزرگ فرماتے ہیں توبہ کے جو آپ نفل پڑھیں گے ان نفل کے اندر بھی ہر لفظ پر آپ کا غور جائے اور آپ روئیں، رو رو کر نوافل پڑھیں، توبہ کے نفل بھی، اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے اس دعا کا اثر آپ دیکھ لیں گے، سورج نکلنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو تو سمجھ لو کہ آپ کا کام بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔